سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے معلوماتی اور بہت ہی پیارے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ نماز سے متعلق اہم ترین گفتگو ہوا کرتی ہے، نماز کے مسائل ہوا کرتے ہیں، عملی طریقہ بھی ہوا کرتا ہے، اور اس سے متعلق بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک پر بات کریں، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، نماز کا ذکر قرآن کریم میں سینکڑوں مقامات پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے، نماز کا ذکر کیا ہے۔ نماز کو پابندی سے پڑھنا اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتوں کو، بہت ساری نیکیوں کو اور ڈھیر سارا ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جبکہ نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دینا، نماز کو قضا کر دینا، نماز کو بلا وجہ چھوڑ دینا انتہائی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ جو نیکیاں کرنے کے فضائل ہیں، جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ہم ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ دیکھیں پیارے بچوں، ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے عقلی طور پر کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، ہمارا یہ پرابلم سالو ہو جائے، ہماری یہ تکلیف دور ہو جائے، ہمارا یہ مسئلہ کیسے حل ہو جائے، کون سالو کر سکتا ہے، ہم اس سے بات کرتے ہیں، اس تک ہم اپنی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی منتیں بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ٹائم بھی نکال کر جاتے ہیں، اور عاجزی کر کے، التجا کر کے، مختلف طریقوں سے اپنے مسائل نکالنے کی، حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مشکلات کو حل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ حقیقت میں مشکلات کو حل کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے اللہ پاک سے عرض کریں، ہمیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، ہمیں چاہیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعاؤں کی قبولیت کا اور مشکلات کی آسانی کا ایک بہترین اور آسان ترین حل جو ہے وہ نماز پڑھنا بھی ہے۔ ہم اس ذریعے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنا آسان ذریعہ ہمیں عطا کیا ہے، اللہ پاک نے اپنی رحمتیں عطا فرماتے ہوئے ہمیں یہ آسان طریقہ بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پڑوسن تھی، اس کے بیٹے کو پولیس والے اٹھا کر لے گئے، سپاہی جو ہوتے ہیں نا وہ اٹھا کر لے گئے کسی مسئلے میں، یعنی بے گناہ تھا نا، بے گناہ تھا، لیکن اسے اٹھا کر لے گئے۔ اب وہ خاتون روتی ہوئی آپ کے پاس آئی، کہنے لگی آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، اور آپ کے تعلقات بھی کافی ہیں، یا تو اب کام کریں
میرے ساتھ چلیں, میرے بیٹے کو چھڑوا دیں, یا کسی کو بھیج دیں, کسی کو بول دیں میرے بیٹے کو چھڑوا دیں, کیونکہ میرا بیٹا بے گناہ ہے, میرے بے گناہ بیٹے کو پکڑ کر لے کر گئے ہیں. سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی بات سنی, آپ نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی. کافی دیر ہو گئی نماز پڑھتے. وہ خاتون انتظار کرتی رہی, پتہ نہیں میرے ساتھ کب چلیں گے اور میرے بیٹے کو چھڑوا کر لے کر آئیں گے. وہ انتظار کرتی رہی. جب آپ کو نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے, آپ کے پاس آ کر کہنے لگی حضور بہت دیر ہو گئی ہے, کہیں میرے بیٹے کو بند نہ کر دیں, آپ چلیں میرے ساتھ, میرے بیٹے کو چھڑوا دیں. تو سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز سے سلام پھیرا, اور سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ خاتون تمہارا ہی تو کام کر رہا ہوں, تمہارا ہی تو کام کر رہا ہوں. اتنی دیر میں اس عورت کی خادمہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کا بیٹا گھر پر آ گیا ہے. تو دیکھیں سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. مشکل تھی, پڑوسن نے آ کر شکایت کی. اب ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. پریشانی دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. تو اسی کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے. تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اس کی عبادت کرنے کے لیے, اس کی بارگاہ میں عرض کی. اللہ پاک نے اس عورت کی مشکل کو آسان کر دیا. تو نماز پڑھنے کے تو بے شمار فضائل ہیں, نماز پڑھنے کی تو بے شمار برکتیں ہیں. تو ہمیں چاہیے نماز کی پابندی کریں. دیکھیں نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے ارحنی یا بلال, فرماتے اے بلال اذان دے کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ, اذان کہہ کر ہمیں راحت پہنچاؤ. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے تو بڑی راحت حاصل کیا کرتے تھے, نماز سے تو بڑا سکون حاصل کیا کرتے تھے. اور نماز پڑھنے کے فضائل, نماز اندھیری قبر کا روشن چراغ, نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, نماز سے مشکلات آسان ہوتی ہیں, نماز سے اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, نماز اندھیری قبر کا روشن چراغ ہے. اور جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی اور آخرت کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے, پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کا باغبان سمجھتے ہیں, مالی سمجھتے ہیں, جو باغ کو نہیں پانی دیتے ہیں, جو پودوں کو پانی دیتے ہیں باغ کے اندر, پارک کے اندر جو پودوں کو پانی دیتے ہیں نا, ان کو کیا کہتے ہیں؟ مالی کہتے ہیں, باغبان کہتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغبان تھا نا, تو وہ آپ کے پاس ہے, کہنے لگے حضور دعا کریں, بارش نہیں ہو رہی ہے, کافی دن ہو گئے, پودے سوکھ گئے ہیں, کھیتی باڑی سوکھ گئی ہے, بہت پریشانی ہے, آپ کوئی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ حل ہو جائے. آپ دیکھیں کتنی پریشانی ہو رہی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ وضو کیا, نماز پڑھنا شروع کر دی. 2 رکعت نماز ادا فرمائی, اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا باغبان سے جا کر آسمان پہ دیکھنا ذرا. تو اس نے آسمان پہ دیکھا, کچھ بھی نہیں تھا. کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے آسمان پر. تو آپ نے فرمایا اچھا. پھر نماز پڑھی, چند بار پھر نماز پڑھی, فرمایا جا کر ذرا آسمان پہ دیکھنا. ان کا یقین دیکھیں, ان کا اللہ پر یقین کتنا کامل ہوتا ہے نا. فرماتے جا کر ذرا دوبارہ دیکھو. آپ نے دوبارہ جا کر دیکھا تو واپس آئے, وہ باغبان آیا, کہنے لگا کہ حضور پرندے کے پر کے برابر ایک بادل کا ٹکڑا موجود ہے. اب پرندے کا پر کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے. پرندے کے پر کے برابر ایک بدلی موجود ہے آسمان پر. آپ نے پھر نماز پڑھنا شروع کر دی. نماز میں مصروف رہے, نماز پڑھتے رہے, یہاں تک کہ چاروں طرف سے بہت سارے بادل آ گئے اور موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی.
تو یہ ہے اللہ والوں کا یقین نا. جو بھی مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے, انسان کو نماز پڑھنی چاہیے. صلاۃ الحاجات پڑھیں اور نماز توبہ پڑھیں, نماز تہجد پڑھ لیں, ہے نا. اگر اللہ نے توفیق دی ہے وضو کریں, تحیۃ المسجد پڑھ لیں, تحیۃ الوضو پڑھ لیں. ہم انشاءاللہ ان نوافل کے بارے میں بھی کبھی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے, تفصیل بتائیں گے کہ کون سی نفل نماز آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا. تہجد ہے, اشراق چاشت ہے, اشراق چاشت ہے, اوابین ہے, صلاۃ الحاجات ہے, صلاۃ التوبہ ہے. آپ نے ان نمازوں کو کیسے پڑھنا ہے, انشاءاللہ ہم اس پر بھی پورا پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے, اور اس میں کوشش کریں گے ان باتوں کو بیان کریں جو نفل نمازوں سے متعلق ہوتی ہیں. تو خیر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں, نماز پڑھیں, اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھیں. توجہ ادھر ادھر نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو بڑے ذوق کے ساتھ, بڑے شوق کے ساتھ, بڑی توجہ کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدنی آزاد طاری ہے, اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کسی کام کا خیال آ جاتا ہے کہ امی نے یہ کام بولا تھا, دوستوں کا, کھیلنے کا, کودنے کا, تو اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کو کہتے ہیں وسوسہ. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, شیطان وسوسہ داخل کرتا ہے. جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں نا, اور جب انسان نماز سٹارٹ کر دیتا ہے نا, اب شیطان انسان کے دل میں اپنی سونڈ داخل کرتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا کیا خیالات ہیں, کیا کیا باتیں ہیں جو میں اس کو یاد دلاؤں, تاکہ اس کی جو توجہ ہے نا وہ نماز سے ہٹ جائے, اور نماز سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مصروف ہو جائے. تو وہ پھر اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے نا. تو ہمیں شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے. ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا حضور میں اپنے بہت سارے پیسے نا کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں, یاد نہیں آ رہا, میں نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یاد نہیں آ رہا. آپ بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے امام ہیں, مجھے اس کا حل بتائیں, مجھے اس کا حل کیا ہے, اور مجھے پیسے کیسے یاد آئیں گے. اب آپ کو بھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا, پیسے رکھ کر بھول جاتے ہیں, یاد نہیں آ رہا کہ پیسے کہاں رکھے تھے, یا کوئی چیز ہے یوز کی, استعمال کی چیز ہے, یاد نہیں آ رہا کہ کہاں پر رکھے تھے, ہے نا. تو وہ امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اپنے بہت سارے پیسے نا رکھ کر بھول گیا ہوں, اب یاد نہیں آ رہا میں نے وہ پیسے کہاں رکھے, اور بہت بڑی یعنی زیادہ کوانٹٹی میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں, بہت بڑے امام, بہت بڑے علامہ. اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا علم دیا ہے, یعنی آپ کے علم کا اندازہ کریں, دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ہیں, کروڑوں, جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروی کرتے ہیں. آپ نے قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے, لوگوں کے سامنے بیان کیے, بہت سارے اصول بنائے. الحمدللہ پوری دنیا کے کوئی لاکھوں علماء, کروڑوں لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کرتے ہیں. اچھا, آپ نے اس آدمی کا حل بتایا, آپ نے فرمایا ایک کام کرو, تم 200 رکعتیں نفل پڑھو, 200 رکعتیں نفل پڑھو, یا یہ فرمایا کہ پوری رات تم نفل پڑھو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یاد آ جائے گا. اب وہ گیا اور اس نے نماز شروع کر دی. اب چونکہ پیسے چاہیے تھے نا اس کو, تو نماز شروع کر دی. اس نے نماز شروع کی. جب اس نے 2 رکعت پڑھی نا, دوسری رکعت میں اس کو یاد آ گیا. پیسے تو اس کو یاد آ گیا, اور انہیں فلاں جگہ جلدی اس نے نماز مکمل کی اور جا کر اپنے پیسے نکال لیے, پیسے مل گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا, کہتا ہے کہ حضور میرے پیسے مل گئے, مجھے یاد آ گیا, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے یاد دلا دیا. تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے جتنے نوافل بتائے تھے ساری نماز پڑھی تھی. بولا نہیں حضور, وہ 2 میں یاد آ گیا تھا تو اسی لیے میں نے باقی نمازیں نہیں پڑھی. تو آپ نے فرمایا شکرانے کے طور پر ہی وہ نمازیں پڑھ لیتے بھائی, ہیں پیسے مل گئے تو بس تمہارا کام ہو گیا, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان نے نا اس کو وہ بات یاد دلا دی کہ بھائی اس کو یاد دلا دو, ایسا نہ ہو کہ یہ ساری نمازیں پڑھ لے گا اور میرا نقصان ہو جائے گا. شیطان تو نہیں چاہتا
کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. تو اسی لیے وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور آپ کو آپ کی جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, بھولی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, وہ یاد دلاتا ہے. وہ یہاں پر ہے, اس سے یہ بات کرنی ہے, فلاں سے ملنے کے لیے جانا ہے, یہ کام کرنا ہے, بہت ساری چیزیں یاد دلا رہا ہوتا ہے. لیکن کوشش کریں اپنا دھیان شیطانی وسوسوں سے ہٹا دیں, دنیا کے خیالات سے ہٹا دیں, کیونکہ ہم کس کی بارگاہ میں ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں کا, ہمارے صحابہ کرام کا انداز تھا. وہ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. ہم اللہ کی عبادت اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں, ہے نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو شیطان اگر وسوسہ دل میں داخل کرے تو فوراً اپنا دھیان دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف, نماز کی طرف, عبادت کی طرف لگا دیں. شیطانی وسوسے اگر زیادہ ہیں پریشان نہ ہوں, نماز کو نہ چھوڑیں. بعض بچے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, بولا, یا لوگ نماز کو چھوڑ دیتے, بولا خیالات بہت آتے ہیں نماز میں, تو اب جو ہے وہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بزرگ سے پوچھا کسی نے, کہتے ہیں کہ حضور نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, نماز چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کھانا کھاتے ہیں, کھانے کے دوران مکھیاں آتی ہیں تو کیا کرتے ہو, کھانا چھوڑ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضور, مکھیاں اڑاتے رہتے ہیں, کھانا کھاتے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہی کرو کہ وسوسے دور کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو, ہے نا. تو کوشش کریں وسوسے دور ہوتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں, لیکن نماز سے جو ہے دوری اختیار نہ کریں, لیکن وسوسوں کو قریب نہ آنے دیں تاکہ شیطان ہمیں نماز میں پریشان نہ کر سکے, آئندہ نماز پڑھنے میں سستی نہ دلا سکے. یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز میں خارج کرنے کا کتنی بار حکم ہے؟ نماز میں خارج کرنے کا کتنی بار حکم ہے؟ حکم کون دے گا نماز میں خارج کرنے کا؟ کوئی دے سکتا ہے کہ بھئی نماز میں آپ نے اتنی بار خارج کرنی ہے؟ ایسا حکم کوئی دے سکتا ہے؟ بھئی خارج کرنے کا تو حکم کوئی بھی نہیں دے گا. ہاں اجازت ہو سکتی ہے نا, ہیں, اجازت ہو سکتی ہے کہ بھئی اتنی بار آپ کو ہاتھ استعمال کرنے کی اجازت ہے. وہ یہ کہ آپ نماز کے ہر رکن میں 2 مرتبہ اپنے ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر کسی بھی رکن میں آپ نے 3 مرتبہ اپنا ہاتھ استعمال کر لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. کیا ہوگی؟ نماز ٹوٹ جائے گی. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں, آپ قرات کر رہے ہیں, قرات کے دوران آپ کو خارج ہوئی, آپ نے کچھ آیا, پھر نماز جاری رکھی, پھر دوبارہ ہوتی ہے, پھر آپ نے خارج کر لی. کتنی بار ہو گیا؟ 2 بار. اب تیسری بار اجازت ہے؟ نہیں. اگر تیسری بار پھر کر لی تو نماز ٹوٹ جائے. اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے بیٹھ کر ساری خارشیں کر لو, اس کے بعد نماز پڑھو. ٹھیک ہے بھائی, نماز میں تو دھیان رکھنا چاہیے. اچھا, اب جب رکوع میں گئے, اب رکوع میں جانے کے بعد پھر آپ کو کتنی بار اپنا ہاتھ یوز کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ 2. ٹھیک ہے, 2 بار پھر آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی, لیکن 3 بار پھر رکوع میں کریں گے یا سجدے میں کریں گے. 3 بار ایک رکن کے اندر اگر آپ ہاتھ کو استعمال کر لیں گے تو آپ کی نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فجر, مغرب اور عشاء میں امام صاحب قرات تیز آواز سے کرتے ہیں, عصر اور ظہر میں کیوں تیز آواز سے نہیں کرتے؟ سوال تو آپ کا اہم ہے بہت, کہ بھائی ظہر آپ نے دیکھا ہوگا جب جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ظہر اور عصر کی نماز میں امام صاحب بلند آواز سے قرات نہیں کرتے, سری قرات کرتے ہیں. سری کا مطلب ہے آہستہ سے قرات کرتے ہیں. اور باقی جو 3 نمازیں ہیں, فجر, مغرب اور عشاء, ان میں جہر کے ساتھ تلاوت کر. جہر کا مطلب سمجھتے ہیں, بلند آواز سے تلاوت, اس کو کہتے ہیں جہری نماز. ٹھیک ہے, فجر, مغرب اور عشاء کو کہتے ہیں جہری نماز, اور ظہر اور عصر کو کہتے ہیں سری نماز. ٹھیک ہے, اصل میں ہوتا یہ تھا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, اور اس کے بعد جب نماز کا حکم ہوا
تو اب مسلمان جو ہے جب نماز پڑھتے تھے نا بلند آواز سے مکہ میں جب نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کی آواز ان کو آتی تھی نا بڑے غصے میں آ جاتے تھے. جو کفار تھے نا غیر مسلم تھے وہ غصے میں آ جاتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تکلیف پہنچاتے تھے, آ کر پریشان کرتے تھے, مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت دیا کرتے تھے, کہتے تھے نماز مت پڑھو, پریشان کرتے تھے. کیونکہ ظہر کا وقت ہوتا تھا, دوپہر کا ظہر اور عصر کا ٹائم ہوتا تھا, وہ باہر ہوتے تھے تو وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے, اس لیے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. تو پھر ان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ قرات کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کو پتہ نہ چل سکے نا کہ مسلمان یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں, پریشان کریں گے, نماز نہیں پڑھنے دیں گے, تکلیفیں دیں گے. اور جب مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے, کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے تھے, اس وقت پھر بلند آواز سے قرات کرنے کا حکم تھا. عشاء کی نماز کے ٹائم پر وہ سو جایا کرتے ہوں گے یا بہرحال وہ باہر نہیں ہوتے تھے, فجر کے ٹائم پر وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے. تو اس طرح سے جن اوقات میں جس وقت میں وہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کر سکتے تھے بلند آواز سے قرات ہوتی تھی, اور جس وقت میں کفار باہر ہوتے تھے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے, پریشان کرتے تھے, تو پھر اس وقت جو ہے وہ آہستہ سے قرات کی جاتی تھی تاکہ وہ مسلمانوں کو پریشان نہ کریں, تنگ نہ کریں. تو وہی جو انداز ہے نا اب تک وہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ظہر اور عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرات نہیں کی جاتی, جبکہ اس کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں نا اس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ جسم سے جدا رکھنے چاہیے, جگہ نہیں ہوتی, جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ یوں چپکا لیتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, تو اس صورت میں کیا سجدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں نا سجدہ تو ہو جائے گا غلام مصطفیٰ, جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو نا, صف میں نہیں ہے, یعنی اور نمازی آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہو, تب تو اس صورت میں آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بازو کو اپنے جسم سے جدا رکھیں, الگ رکھیں گے, جدا رکھیں گے, ٹھیک ہے نا, ملا کر نہیں رکھیں گے. لیکن جب آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں نا, اب آپ نے دوسرے نمازیوں کا دھیان رکھنا ہے, دوسرے نمازوں کا خیال رکھنا ہے. اب آپ اگر سجدہ کرتے ہوئے یوں بازو کھول دیں گے نا تو برابر والے کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہوگی, کیونکہ وہ تو آپ کے بازو سے ٹکرا جائے گا, ہے نا. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اس میں اپنے بازو کو سمیٹ لیں. جب آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے نمازی موجود ہیں تو پھر اس صورت میں آپ نے اسی طرح کرنا ہے, اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے بازوؤں کو جدا رکھیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلی جاتے ہیں, پھر ہم اللہ اکبر کر کے ڈائریکٹ رکوع میں چلی جاتے, تو ان کے بیچ میں کچھ پڑھنا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں یہ ایک اہم مسئلہ, بڑے بڑے لوگ کنفیوز نظر آتے ہیں, آپ بڑے بڑے لوگ کنفیوز نظر آتے ہیں. یہ بڑا اہم آپ کا مسئلہ آپ نے جو پوچھا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جب امام صاحب رکوع میں ہیں اور آپ جو ہے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اللہ اکبر کے, تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے ہاتھوں کو باندھنا نہیں بلکہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے, اللہ اکبر کے کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ پڑھے بغیر پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے. اس میں ایک مسٹیک بھی کرتے ہیں کچھ بچے, تو آئیے ہم آپ کو اس کا تھوڑا سا پریکٹیکل دکھاتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو ہم نے ایک تو جماعت میں شامل کیسے ہونا ہے, نمبر 1. نمبر 2, غلطی کیا کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ جس کی وجہ سے ان کی وہ نماز میں جماعت میں شامل ہی نہیں ہو سکے, ٹھیک ہے. تو آئیے ہم آپ کو اس کا پریکٹیکل دکھاتے ہیں. اب دیکھیں یہ ہمارے اویس ہیں, یہ آپ کے سامنے نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے وقت امام صاحب کا حلیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کا حلیہ آپ کو پتہ ہے کیسا ہوتا ہے, اسلامک لباس ہوتا ہے. ان کا حلیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز پڑھتے وقت بھی آپ کو جو ہے امامہ یا ٹوپی وغیرہ ہونی چاہیے, لیکن ہم آپ کو ایک پریکٹیکل سمجھانے کے لیے یہ انداز دکھا رہے ہیں. تو اب دیکھیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھائیں نماز, ہاتھ باندھ لیں ذرا جی. اب دیکھیں یہ نماز پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب حنین نماز میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. آئیے حنین جو ہے نماز میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. آپ سیدھی جانب کھڑے ہوں گے, ان کے سیدھی جانب رائٹ سائڈ پہ, وہاں اور پیچھے ہو جائیں, تھوڑا پیچھے ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ نماز میں شامل ہونے کے لیے جب آئیں گے حنین, تو اب انہوں نے کیسے شامل ہونا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ رکوع میں جائیں ذرا. اویس رکوع میں ہے, یعنی امام صاحب اگر اس پوزیشن پر ہیں جس پوزیشن پر آپ اویس کو دیکھ رہے ہیں,
اور آپ نماز میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں تو اب آپ نے پہلے تکبیر کہنی ہے. ہاتھ چھوڑیں اپنے, ٹھیک ہے. اب آپ تکبیر کہیں گے اور تکبیر کہنے کے بعد دیکھیں اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ چھوڑیں گے, پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں اتنا زیادہ بھی رکنا ضروری نہیں ہے. دوبارہ کھڑے ہوں, دوبارہ کھڑے ہوں. دیکھیں اب جو ہے اللہ اکبر اللہ فوراً, لیکن کھڑے کھڑے اللہ اکبر پہلے کمپلیٹ کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. جی جی, یہ تھوڑا سا گیپ لے رہے ہیں نا, یہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ صرف کھڑے کھڑے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر, پھر رکوع میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اب آپ جماعت میں شامل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کھڑے ہو جائیں. پیارے بچوں یہ تھا طریقہ کار جماعت میں شامل ہونے کا. اب ہم آپ کو ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں. وہ طریقہ ہوتا ہے غلط, اور کچھ لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایسی غلطی سے بچنا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز ہی نہ ہو, آپ کی نماز ضائع ہو جائے, ایسا نہ ہو. وہ طریقہ کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ طریقہ کچھ بچے یا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے ڈائریکٹلی رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ بھی کر کے دکھائیں گے. جی اویس آپ رکوع میں جائیں, اور یہ حنین جو ہے یہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. جی حنین آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں جائیں. یہ دیکھیں یہ جو انداز ہے نا یہ غلط ہے. اس طرح سے آپ اس لیے نماز میں شامل نہیں ہو سکیں گے کہ آپ نے قیام تو کیا نہیں. اللہ اکبر تکبیر آپ نے کھڑے کھڑے کمپلیٹ کرنی ہے, اس کے بعد رکوع میں جانا ہے. آپ نے اللہ اکبر آپ نے رکوع میں اگر ختم کیا تو پھر آپ جماعت میں شامل نہیں ہو سکیں گے. لہٰذا اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. انہوں نے پہلے جو طریقہ کر کے دکھایا تھا وہ صحیح تھا کہ اللہ اکبر پھر اللہ اکبر, ان دونوں اللہ اکبر کے درمیان میں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, جزاک اللہ, تشریف رکھیں. پیارے پیارے بچوں, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس میں ہم نے کچھ نماز کے فضائل بھی سنے, نماز کی برکتیں بھی سنی, اور نماز سے متعلق جماعت سے متعلق بڑے اہم مسائل جو ہمارے بچوں کے پاس تھے آپ نے اس کو سنا, ہم نے اس کے جوابات بھی سیکھنے کی کوشش کی. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں, اگر آپ نماز سے متعلق اور بھی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں نماز سیکھے پروگرام کے دیگر ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اسکرین پر موجود لنک پر جائیے. یوٹیوب پر چینل موجود ہے کڈز مدنی چینل, وہاں پر آئیں نماز سیکھے کے دیگر ایپیسوڈز دیکھیں, اپنی نماز کو درست کریں. فیس بک پر جا کر, فیس بک پیج بھی ہے کڈز مدنی چینل کے نام سے, وہاں پر جا کر بھی آئیں نماز سیکھے کے دیگر ایپیسوڈز آپ دیکھ کر اپنی نماز کو بہتر کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا